جی السلام علیکم اسٹوڈنٹس. لاسٹ ٹائم ہم نے جو ہے وہ چیپٹر نمبر 3 شروع کیا تھا، اور اس میں ہم نے جو ٹاپکس ابھی تک ڈسکس کیے تھے اس میں سسٹم سافٹ ویئر اور سسٹم سافٹ ویئر کی ٹائپس کیا ہیں، اپلیکیشن سافٹ ویئر اور اپلیکیشن سافٹ ویئر کی ٹائپس کیا ہیں. میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ سسٹم سافٹ ویئر اور اپلیکیشن سافٹ ویئر میں مین ڈفرینس کیا ہے. سسٹم سافٹ ویئر جیسا کہ نام سے پتہ چل رہا ہے، سسٹم یعنی ایسے سافٹ ویئرز جو کمپیوٹر سسٹم کو مینج اور کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. یعنی کمپیوٹر سسٹم کو مینج کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ہارڈ ویئر پارٹس، اس کے اندر چلنے والے سافٹ ویئرز کو اور اس کے اندر پرفارم ہونے والے تمام آپریشنز اور ایکٹیویٹیز کو جو سافٹ ویئر کنٹرول اور مینج کرتے ہیں ان کو ہم سسٹم سافٹ ویئر کہتے ہیں. اور اس میں سسٹم سافٹ ویئر میں ڈیوائس ڈرائیورز آ جاتے ہیں، یوٹیلیٹی پروگرامز آ جاتے ہیں، آپریٹنگ سسٹمز آ جاتے ہیں. یہ سارے سسٹم سافٹ ویئرز ہیں. لیکن اپلیکیشن سافٹ ویئرز میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اپلیکیشن سافٹ ویئرز وہ سافٹ ویئرز ہیں جو کہ یوزر کو فیسلٹیز پرووائڈ کرتے ہیں. یعنی ان کی سسٹم کی مینجمنٹ کے ساتھ تعلق نہیں ہے، بلکہ یوزر کو مختلف قسم کی سروسز پرووائڈ کرتے ہیں، ان کی پرابلمز کو سولو کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا ورڈ پروسیسنگ سافٹ ویئرز ہیں، جس میں نوٹ پیڈ ہے، ورڈ پیڈ ہے، مائکروسافٹ ورڈ ہے. یہ ایسے سافٹ ویئرز ہیں جس میں ہم اپنے آفیشیلی ڈاکومنٹس، لیٹرز، اپلیکیشن وغیرہ بنا سکتے ہیں. اس طرح ایکسل کا سافٹ ویئر ہے جس کو ہم اسپریڈ شیٹ پروگرامز کہتے ہیں. اس میں ہم اپنے اکاؤنٹس وغیرہ، اپنی کیلکولیشنز وغیرہ، میتھمیٹیکل پرپزز کے لیے اس کو ہم استعمال کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اپلیکیشن سافٹ ویئرز جو ہے نا وہ تمام سافٹ ویئرز ہیں جو یوزر کو فیسلٹیز پرووائڈ کرتے ہیں اور ان کی ریکوائرمنٹس اور ان کے ٹاسک اور ایکٹیویٹیز کو پرفارم کر رہے ہیں. لاسٹ ٹائم ہم نے یہ چیزوں کو ڈسکس کیا تھا. آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے، چونکہ سسٹم سافٹ ویئر اور اپلیکیشن سافٹ ویئر پڑھا ہے ہم نے، تو اس میں ڈفرینس بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ سسٹم اور سافٹ ویئر اور اپلیکیشن سافٹ ویئر میں مین ڈفرینس کیا ہے. تو اس میں چند پوائنٹس ہیں. مثلا سب سے پہلے کیا ہے کہ سسٹم سافٹ ویئر جنرل پرپز سافٹ ویئر ہے. جنرل پرپز سافٹ ویئرز وہ ہوتے ہیں جو ہر بندہ استعمال کر سکے. یعنی کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے کہ یہ فلاں ادارہ استعمال کر سکتا ہے، فلاں آرگنائزیشن استعمال نہیں کر سکتی، یا فلاں یوزر یوز کر سکتا ہے، دوسرا یوزر فلاں یوزر جو ہے وہ یوز نہیں کر سکتا. تو ایسے سافٹ ویئرز جن کو ہر بندہ، ہر آرگنائزیشن، ہر ادارہ اس کو یوز کر سکے، اس کو ہم جنرل پرپز سافٹ ویئر کہتے ہیں. جس طرح سے آپ پرنٹر خریدنے کے لیے جاتے ہیں، پرنٹر کا ڈرائیور ہے. اب پرنٹر کا ڈرائیور تو کوئی بھی خرید سکتا ہے. جو پرنٹر خریدے گا وہ اس کا ڈرائیور بھی خریدے گا، اس کو مل جائے گا ساتھ ہی. اس طرح اینٹی وائرس ہے، جس طرح سے یوٹیلیٹی پروگرامز میں وہ کوئی بھی بندہ خرید سکتا ہے. جس طرح سے آپریٹنگ سسٹم میں ونڈوز ہے، وہ کوئی بھی بندہ استعمال کر سکتا ہے. لیکن اپلیکیشن سافٹ ویئرز میں سارے سافٹ ویئرز جو ہیں وہ جنرل پرپز نہیں ہے، بلکہ اس میں کچھ اپلیکیشن سافٹ ویئر کی آگے سے ٹائپس ہیں. میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اپلیکیشن سافٹ ویئرز ایسے سافٹ ویئرز ہوتے ہیں جو کہ یوزر کو فیسلٹیز پرووائڈ کرتے ہیں، یوزر کے ٹاسک کو پرفارم کرتے ہیں، ان کو ہم اپلیکیشن سافٹ ویئرز کہتے ہیں. اب اپلیکیشن سافٹ ویئرز میں دو قسم کے سافٹ ویئرز آ جاتے ہیں، ایک پیکجڈ اور ایک کسٹمائز. دونوں میں فرق یہ ہے کہ پیکجڈ اور کسٹمائز میں فرق یہ ہے کہ پیکج سافٹ ویئرز وہ سافٹ ویئرز ہیں جو بنے بنائے ہم مارکیٹ سے خریدتے ہیں، اپلیکیشن سافٹ ویئرز ہیں لیکن ہم ان کو خریدتے ہیں بنے بنائے مارکیٹ سے. مثلا جس طرح گیمز ہیں، یہ اب انٹرٹینمنٹ پرووائڈ کرتے ہیں. گرافکس کے سافٹ ویئرز ہیں، یہ ہم مارکیٹ سے بنے بنائے خریدتے ہیں. گیمز بھی ہم کوئی بھی گیم جو ہے نا وہ بنی بنائی سافٹ ویئر اس کو مارکیٹ سے پرچیز کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. لیکن کچھ ایسے اپلیکیشن سافٹ ویئرز ہوتے ہیں جن کو ہم مارکیٹ میں جو اویلیبل نہیں ہوتے، بلکہ ہم اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق آرڈرز پہ خود بنواتے ہیں. مثلا ایک کالج ہے تو کالج والے کہتے ہیں جی ہمیں اسٹوڈنٹ کی فیسز کو اور ان کے فائنز کو مینیج کرنے کے لیے ہمیں خاص قسم کا سافٹ ویئر چاہیے. جس طرح سے آج کل سافٹ ویئر بڑا کامن ہوا ہے کہ بھائی موسٹلی کالجز میں امپلیمنٹ بھی ہے کہ مثلا موبائلز پہ
جو ہے نا وہ گھر بیٹھے پیرنٹس کو ان کے بچوں کے بچوں کے نا ان کی حاضری اٹینڈنس، ڈیلی کی اٹینڈنس پیریڈ وائز، ٹھیک ہے نا، اور ان کی پرفارمنس جو ہے وہ ان کے پیرنٹس کو بھیجی جاتی ہے کہ بھئی آج آپ نے آپ کے بچے نے یہ وہ کلاس پڑھی ہے یا یہ پیریڈ پڑھا ہے یا نہیں پڑھا. موسٹلی بڑے بڑے کالجز میں اس چیز کو اپلائی کیا گیا ہے. اب یہ جو سافٹ ویئر جو ایک ادارہ اپنی خاص ریکوائرمنٹ کے مطابق خود بنوا رہا ہے، سافٹ ویئر بنانے والے لوگوں سے، ایکسپرٹس لوگوں سے بنوا رہے ہیں، یہ اب مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے، کیونکہ یہ تو آپ نے اس ادارے نے، اس آرگنائزیشن نے، اس کالج نے اپنے آرڈر کے مطابق، اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق خود بنوایا ہے. یہ مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے اور اس کو ہر بندہ استعمال نہیں کر سکتا، صرف وہی استعمال کر سکتا ہے جس نے یہ سافٹ ویئر بنوایا ہے، جس ادارے نے، جس کالج نے یہ سافٹ ویئر بنوایا ہے. تو لہٰذا سسٹم سافٹ ویئر اور اپلیکیشن سافٹ ویئر میں پہلا فرسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ سسٹم سافٹ ویئر جو ہے یہ ہر بندہ چونکہ استعمال کر سکتا ہے، اس لیے یہ جنرل پرپز سافٹ ویئر ہے. اور اپلیکیشن سافٹ ویئر جو ہے وہ چونکہ اس میں کسٹم سافٹ ویئرز بھی آ جاتے ہیں جو کہ ہر بندہ استعمال نہیں کر سکتا، صرف وہی کر سکتا ہے جس نے بنوایا ہے، تو اس لیے اس کو ہم اسپیسیفک پرپز سافٹ ویئر بھی کہتے ہیں. دوسرا جو اس میں پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو سسٹم سافٹ ویئر ہے یہ کمپیوٹر کے ریسورسز کو مینیج کرنے کے لیے، ریسورسز مین اس میں ہارڈ ویئر بھی آ جاتے ہیں، اس میں سافٹ ویئر بھی آ جاتے ہیں، اس میں اس کے آپریشنز بھی آ جاتے ہیں، یعنی وہ تمام ذرائع جو کمپیوٹر سے ریلیٹڈ ہیں ان کو ہم کمپیوٹر ریسورسز کہتے ہیں. تو سسٹم سافٹ ویئر جو ہے یہ کمپیوٹر کے ریسورسز کو مینیج کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، جبکہ اپلیکیشن سافٹ ویئر جو ہے یہ یوزر کی پرابلمس کو جو ہے نا وہ سالو کرتے ہیں. جو بھی پرابلم ہے، جیسا پرٹیکولر پرابلم کا مطلب یہ ہے کہ اسپیسیفک قسم کی پرابلم، مثلاً جس طرح سے اگر ہم نے اپلیکیشن وغیرہ بنانی ہے، آفیشیلی ڈاکومنٹ بنانی ہے، تو اس کے لیے ہم ورڈ کو استعمال کریں گے، مائکروسافٹ ورڈ کو استعمال کریں گے. اگر ہم نے کوئی کیلکولیشن یا بجٹ کا کام کرنا ہے یا کیلکولیشن کا کام کرنا ہے، اس کے لیے مائکروسافٹ ایکسل کا یوز کریں گے. اگر ہم نے کسی ادارے کے ریکارڈ وغیرہ انٹر کرنے ہیں تو اس کے لیے یہ ایم ایس ایکسیس استعمال کریں گے. اگر ہم نے کوئی بروشر وغیرہ، کوئی ایڈورٹائزمنٹ جو ہے وہ ڈیزائن کرنی ہے، کوئی ایڈ وغیرہ بنانی ہے، تو اس کے لیے ہم گرافکس کا سافٹ ویئر استعمال کریں گے، ٹھیک ہے نا. تو اپلیکیشن سافٹ ویئر جو ہے وہ یوزر کی اسپیسیفک پرابلم کو سالو کرتے ہیں. تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جو سسٹم سافٹ ویئرز ہیں یہ آل دا ٹائم ان کمپیوٹر، یعنی کمپیوٹر جب ہم آن کرتے ہیں تو یہ کمپیوٹر کے ساتھ ساتھ تھرو آؤٹ دا رننگ آف کمپیوٹر یہ بھی چلتے ہیں، یہ بھی پروگرام رن ہوتے ہیں. جس طرح ونڈوز ہے، ونڈو آپریٹنگ سسٹم ہے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ ونڈو کیا ہے، سسٹم سافٹ ویئر ہے، آپریٹنگ سسٹم سافٹ ویئر ہے. اب یہ جو ہے نا یہ جب ہم کمپیوٹر کو آن کرتے ہیں تو ونڈو چلنی شروع ہو جاتی ہے اور اس وقت تک چلتی رہتی ہے جب تک ہم کمپیوٹر کو شٹ ڈاؤن نہیں کرتے. تو یہ جو سسٹم سافٹ ویئرز ہیں یہ ہر وقت آل دا ٹائم جتنی دیر تک کمپیوٹر رن ہو رہا ہے وہ اتنی دیر تک ایگزیکیوٹ ہو رہے ہیں. لیکن اس کے مقابلے میں جو اپلیکیشن سافٹ ویئرز ہیں وہ ہر ٹائم ایگزیکیوٹ نہیں ہوتے، بلکہ ہمیں جس پروگرام کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہم اس کو اوپن کرتے ہیں اور پھر وہ اس وقت رن ہوتا ہے. جس طرح اگر ہم نے گیم کھیلنی ہے تو ہم گیم پہ ڈبل کلک کریں گے تو وہ گیم رن ہونی شروع ہو جائے گی. جب اس کو کھیلنا جب ہم نہیں کھیلنا چاہتے تو اس کو کلوز کر دیں گے. اگر ہم نے کوئی اپلیکیشن لیٹر وغیرہ بنانا ہے تو ہم مائکروسافٹ ورڈ کو چلائیں گے، اس کو رن کریں گے، جب ہم نے ختم کر دینا اپنا کام تو اس کو کلوز کر دیں گے. یعنی وہ آل دا ٹائم جو ہے اپلیکیشن سافٹ ویئر جو ہے وہ رن نہیں ہوتے، بلکہ وہ اس وقت چلتے ہیں، اس وقت ایگزیکیوٹ ہوتے ہیں جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے. اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ سسٹم سافٹ ویئر کی تعداد جو ہے وہ اپلیکیشن سافٹ ویئر سے کم ہوتی ہے. یعنی سسٹم سافٹ ویئر جو ہے نا یہ بڑے لمیٹڈ قسم کے ہوتے ہیں، لمیٹڈ ہوتے ہیں، اتنے زیادہ نہیں ہوتے. مثلا آپ آپریٹنگ سسٹم لے لیں. اب آپریٹنگ سسٹم کتنے کے ہیں؟ گنتی کے ہیں. ونڈو ہے، لینکس ہے، زینکس ہے، یونکس ہے، میکنٹوش ہے، بس چند لمیٹڈ آپریٹنگ سسٹمز ہیں. ڈرائیورز ہیں
تو چند جتنے بھی ڈیوائسز جو ہم کمپیوٹر کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں تو وہ اس کے لمیٹڈ ڈرائیورز ہیں. وائرس اینٹی وائرسز ہیں وہ بھی لمیٹڈ ہیں. لیکن اگر ایپلیکیشن سافٹ ویئر کی ہم بات کریں تو ایپلیکیشن سافٹ ویئر کی تعداد جو ہے وہ سسٹم سافٹ ویئر سے کئی زیادہ ہے. مثلا اگر آپ ایک گیم ہی لے لیں, اب گیم ایک ایپلیکیشن سافٹ ویئر ہے, ایک گیم ہی لے لیں تو بے تحاشا گیمز ہیں. گرافکس کا سافٹ ویئر کی بات کرتے ہیں تو بے تحاشا گرافکس کے سافٹ ویئرز ہیں. تو اس لیے ایپلیکیشن سافٹ ویئرز کی تعداد جو ہے وہ سسٹم سافٹ ویئر سے زیادہ ہے. اس کے بعد لاسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ جو سسٹم سافٹ ویئر ہے یہ کمپیوٹر کو کے ورک کرنے کے لیے اسینشل ہے. اسینشل کا مطلب ہوتا ہے لازمی ہے. یعنی سسٹم سافٹ ویئر اگر آپ کے کمپیوٹر سسٹم میں نہیں ہے تو کمپیوٹر آپ کا چل ہی نہیں سکتا, ورک ہی نہیں کر سکتا. جس طرح اگر ونڈو نہ ہو تو آپ کا کمپیوٹر چلتا ہی نہیں ہے. سب سے پہلے آپ ونڈو انسٹال کرتے ہیں, اگر ونڈو کے اندر کوئی پرابلم آ جائے تو وہ آپ کو دوبارہ نئے سرے سے انسٹال کرنی پڑتی. اگر ماڈم انٹرنیٹ کے لیے ماڈم ہے, ماڈم کے لیے آپ کو ڈرائیور اس کا سافٹ ویئر انسٹال کرنا پڑتا ہے تب وہ ماڈم کام کرے گا. اگر کسی وجہ سے ڈرائیور وہ سافٹ ویئر ڈیلیٹ ہو جاتا ہے تو آپ انٹرنیٹ یوز ہی نہیں کر سکتے, آپ کو وہ سافٹ ویئر دوبارہ انسٹال کرنا پڑے گا. یعنی سسٹم سافٹ ویئر جو ہے یہ کمپیوٹر کے ورک کرنے کے لیے لازمی ہے, لیکن ایپلیکیشن سافٹ ویئر جو ہے وہ کمپیوٹر کی ورکنگ کے لیے, کمپیوٹر کے لیے اس کو چلنے کے لیے, اس کے چلانے کے لیے لازمی نہیں ہے. مثلا گیم ہے, اگر گیم انسٹال نہیں بھی ہے تو کمپیوٹر تو چلتا ہے. زیادہ یہ ہے کہ آپ گیم نہیں کھیل سکتے. کمپیوٹر کی ورکنگ کے لیے اتنا اہم اور اتنی ضروری یہ ایپلیکیشن سافٹ ویئرز نہیں ہیں, بلکہ جو کمپیوٹر کی ورکنگ کے لیے جو چیز لازمی ہے, جو سافٹ ویئرز لازمی ہیں, وہ کون سے ہیں؟ سسٹم سافٹ ویئر. تو یہ ہم نے ڈسکس کیے ہیں سسٹم سافٹ ویئر اور ایپلیکیشن سافٹ ویئر میں ڈفرینس. نیکسٹ جو ٹاپک ہے وہ آتا ہے, جو کہ یہ بھی اہم ٹاپک ہے, کہ پروگرامنگ لینگویجز کیا ہیں اور اس کی ٹائپس کیا ہیں. پروگرامنگ لینگویج, واٹ از پروگرامنگ لینگویج اینڈ ایکسپلین دا ڈفرنٹ ٹائپس آف پروگرامنگ لینگویجز. اس کا پورا لانگ کوشچن ایگزام میں آ سکتا ہے, اہم کوشچن ہے. اور اس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے اندر سے بھی اس کے مختلف کوشچنز پوچھے جا سکتے ہیں, وہ ہم آگے بعد میں ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ پروگرامنگ لینگویجز کیا ہے, پھر اس کی ٹائپس کی بات کریں گے. پروگرامنگ لینگویج میں آپ کو پتہ ہے کہ سب سے اس کے اندر پروگرامنگ لینگویج میں لفظ یوز ہو رہا ہے پروگرام. پہلے ہمیں پروگرام کا پتہ ہوگا تو پروگرامنگ لینگویج کے بارے میں علم ہوگا. تو پروگرام ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ پروگرام کو ہم سافٹ ویئر بھی کہہ سکتے ہیں, اور کمپیوٹر کے دو ہی میجر پارٹس ہیں, ایک ہارڈ ویئر اور ایک سافٹ ویئر. جو فزیکل پارٹس آف دی کمپیوٹر ہیں وہ ہارڈ ویئر ہیں, جن کو ہم ٹینجیبل پارٹس کہتے ہیں, جن کو ہم ٹچ کر سکتے ہیں. لیکن کمپیوٹر کے اندر چلنے والے جو پروگرامز ہیں, جو سافٹ ویئرز ہیں, جن کو ہم صرف دیکھ سکتے ہیں, ٹچ نہیں کر سکتے, انٹینجیبل جو ہیں, ان کو ہم سافٹ ویئرز بھی کہہ سکتے ہیں, ان کو ہم پروگرامز بھی کہہ سکتے ہیں. اور اس کی میں نے اتھینٹک ڈیفینیشن بتائی تھی کہ سیٹ آف انسٹرکشنز ٹو پرفارم اے اسپیسیفک ٹاسک از نون ایز دی سافٹ ویئر. یعنی سافٹ ویئر اور پروگرام اٹ از دا سیم تھنگ. پروگرام کو ہی ہم سافٹ ویئر کہہ سکتے ہیں, سافٹ ویئر کو ہی ہم پروگرام کہہ سکتے ہیں. اور پروگرام جو ہوتا ہے, کوئی بھی سافٹ ویئر جو ہوتا ہے, وہ سیٹ آف انسٹرکشنز ہوتی ہیں. اب مثلا جس طرح گیم ہے, گیم ایک سافٹ ویئر ہے, ایک پروگرام ہے, تو اس کے اندر بے تحاشا انسٹرکشنز ہیں, اور ان انسٹرکشنز کو یوز کرتے ہوئے ہم گیمز یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یعنی کمپیوٹر جو ہے یہ ان سافٹ ویئر کے اندر جو انسٹرکشنز دی ہوتی ہیں ان کے مطابق کام کرتا ہے. جس طرح سے آپ گیم کھیل رہے ہیں تو گاڑی کو اگر فاسٹ کرنا ہے یا سلو کرنا ہے یا ٹرن کرنا ہے, یہ ساری انسٹرکشنز ہیں. ہم جو انسٹرکشنز دیتے ہیں اس کے مطابق وہ گیم چلتی ہے, وہ گاڑی چلتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو کمپیوٹر جو ہے وہ ان انسٹرکشنز کے مطابق, یعنی جس سافٹ ویئر کو ہم استعمال کر رہے ہیں اس سافٹ ویئر کی انسٹرکشنز کے مطابق کام کرتا ہے. اب ان پروگرامز جو سافٹ ویئرز کی ہم بات کر رہے ہیں, چاہے وہ گیمز ہے, چاہے وہ گرافکس ہے, چاہے وہ کوئی بھی سافٹ ویئر ہے,
ان سافٹ ویئرس کو ڈیزائن کرنے کے لیے جن خاص قسم کے سافٹ ویئرس کی اور جن خاص قسم کے پروگرامز کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے ان کو ہم پروگرامنگ لینگویج کہتے ہیں. یعنی پروگرامنگ لینگویج بھی ایک طرح کا سافٹ ویئر ہی ہے، لیکن یہ ایک ایسا سافٹ ویئر ہے جس کے اندر مختلف قسم کے سافٹ ویئرس بنتے ہیں، ڈیزائن ہوتے ہیں، لکھے جاتے ہیں. جس طرح اگر گیمز ڈیزائن کرنی ہے تو اس کے لیے پروگرامنگ لینگویجز یوز کرنی پڑیں گی. اگر ہم نے کوئی ورڈ کا یا ایکسل کا یا کوئی بھی گرافکس کا کوئی سافٹ ویئر بنانا ہے، جس طرح واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے، یہ سارے جو ہے نا یہ پروگرامنگ لینگویجز میں بنے. یعنی پروگرامنگ لینگویجز جو ہیں یہ مختلف سافٹ ویئر کو، مختلف پروگرامز کو ڈیزائن کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں. اور جو ایکسپرٹ لوگ ان پروگرامز اور ان سافٹ ویئرز کو ڈیزائن کرتے ہیں ان کو ہم پروگرامرز کہتے ہیں. اور پروگرامر جو ہیں وہ یعنی پروگرام سے پروگرامر، اور پروگرامر جو ہے وہ جب بھی کسی سافٹ ویئر کو بناتے ہیں، جب بھی کسی پروگرامز کو ڈیزائن کرتے ہیں تو وہ ان پروگرامنگ لینگویجز کو استعمال کرتے ہیں. اور ان پروگرامنگ لینگویجز کو ہم ٹولز بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو ابھی تک میں نے آپ کو پروگرام اور پروگرامنگ لینگویج کا تھوڑا سا میں نے ٹچ دیا، اور پروگرامر کون سے لوگ ہوتے ہیں. اب دیکھیں نا، پروگرامر اور یوزر میں فرق ہے. ہم لوگ یوزرز ہیں. یوزرز وہ لوگ ہوتے ہیں جو بنے بنائے سافٹ ویئرس کو خریدتے ہیں مارکیٹ سے یا نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں اور ان کو کمپیوٹر پہ یوز کرتے ہیں، ان کو ہم یوزرز کہتے ہیں. لیکن جو لوگ ان سافٹ ویئرس کو ڈیزائن کرتے ہیں، جو لوگ ان سافٹ ویئر کو بناتے ہیں ان کو ہم پروگرامرز کہتے ہیں. اب بات کرتے ہیں پروگرامنگ لینگویج کی. میں نے ابھی جو بات کی ہے کہ پروگرامنگ لینگویج جو ہے وہ لینگویج کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مثلا ایک خاص کوئی لینگویج ہے. لینگویج کا مطلب بھی یہ سافٹ ویئر ہے. یعنی لینگویج ہم اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ ایک ایسا سافٹ ویئر ہے جو کہ وے آف کمیونیکیشن ہے بٹوین یوزر اینڈ کمپیوٹر. یعنی اب دیکھیں نا، کمپیوٹر میں اگر سافٹ ویئر نہیں ہے تو آپ کمپیوٹر کو یوز نہیں کر سکتے. گیم نہیں ہے تو گیم نہیں کھیل سکتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کمپیوٹر اور یوزر کے درمیان میں ایک چونکہ وے آف کمیونیکیشن ہے، اس لیے ہم اس کو لینگویج کا نام دے رہے ہیں. اور چونکہ یہ لینگویج ایک ایسی چیز ہے، یہ یعنی وے آف کمیونیکیشن جس میں ہم سافٹ ویئرز اور پروگرامز کو ڈیزائن کرتے ہیں، اس لیے ہم اس کو پروگرامنگ لینگویج کا نام دیتے ہیں. تو پروگرامنگ لینگویج کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ پروگرامنگ لینگویج از یوزڈ ٹو رائٹ اور ڈیزائن ڈفرنٹ پروگرامز اور سافٹ ویئرز. یعنی مختلف سافٹ ویئرز اور مختلف پروگرامز کو ڈیزائن کرنے کے لیے جن خاص قسم کے سافٹ ویئرز کو ہم استعمال کرتے ہیں ان کو ہم پروگرامنگ لینگویج کہتے ہیں. جس طرح سے ہم گیمز انسٹال کرتے ہیں اسی طرح ہم ان پروگرامنگ لینگویج کو بھی انسٹال کرتے ہیں. مثلا آپ نے نام سنا ہوگا سی پلس پلس، ویژول بیسک، جاوا، فورٹران، پاسکل، کوبول، بیسک. ان کو ہم پروگرامنگ لینگویجز کہتے ہیں. اور یہ پروگرامنگ لینگویجز جو ہیں یہ مختلف سافٹ ویئر کو ڈیزائن کرنے کے لیے اور پروگرامز کو ڈیزائن کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اٹ از اے مینز آف کمیونیکیشن بٹوین یوزر اینڈ کمپیوٹر. اور مختلف سافٹ ویئرس کو ڈیزائن کرنے کے لیے بے تحاشا پروگرامنگ لینگویجز ہیں. لارج نمبر آف پروگرامنگ لینگویجز آر اویلیبل. وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم کون سی لینگویج یوز کرتے ہیں. مثلا سی پلس پلس، ویژول بیسک، جاوا، فورٹران، یہ ساری پروگرامنگ لینگویجز ہیں جس کے اندر سافٹ ویئر ڈیزائن کرتے ہیں. یعنی بہت سارے پروگرامنگ لینگویجز جو ہیں وہ اویلیبل ہیں مختلف سافٹ ویئرز اور پروگرامز کو ڈیزائن کرنے کے لیے. ٹھیک ہے نا. اور ہم ان لینگویجز میں یعنی جو پروگرامرز ہیں وہ ان لینگویجز میں جب پروگرام لکھتے ہیں تو ان لینگویج کے رولز کو فالو کرنا پڑتا ہے. جس طرح سے دیکھیں نا، ہم انگلش لینگویج ہے، انگلش لینگویج کو ہم یوز کرتے ہیں، اگر اس میں کام کر رہے ہیں تو ہمیں انگلش کی گرامر کا، اس کے ٹینسز کا، اس کی ووکیبلری کا، یعنی اس میں سارا اس کے رولز کو ہمیں فالو کرنا پڑتا ہے. اگر ہم اردو کو ہم پڑھ رہے ہیں یا اردو کو ہم یوز کر رہے ہیں تو اردو کی گرامر کو ہمیں فالو کرنا پڑے گا.
تو اسی طرح پروگرامنگ لینگویجز کے بھی اپنے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، اور جو پروگرامر جو ہے وہ جس پروگرامنگ لینگویج میں سافٹ ویئرز بنا رہا ہے اور ڈیزائن کر رہا ہے اس پروگرامنگ لینگویج کے رولز کو فالو کرنا اس کے لیے ضروری ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو پروگرامنگ لینگویجز جو ہے نا اس کی فردر 3 ٹائپس ہیں جو کہ ہم نیکسٹ اب ڈسکس کریں گے نیکسٹ لیکچر میں۔ آج آپ کو میں نے 2 چیزیں میں نے ابھی تک ڈسکس کی ہیں، ایک تو سسٹم سافٹ ویئر اور اپلیکیشن سافٹ ویئر میں فرق کیا ہے، اس کو آپ نے اچھی طرح ریوائز کرنا ہے، اور دوسرا جو ہے یہ پروگرامنگ لینگویج کی ٹائپس میں، اور یہ والا اس ٹاپک میں نے آپ کو پروگرام کے بارے میں بتایا کہ پروگرام کیا ہوتا ہے، پروگرامرز کون سے لوگ ہوتے ہیں، اور پروگرامنگ لینگویج کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہاں تک اس کو آپ اچھی طرح بک سے بھی پڑھ لیں، یہاں سے سلائیڈ سے بھی پڑھ لیں، تو آگے سے پروگرامنگ لینگویج اور اس کی فردر جو ٹائپس ہیں وہ اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے۔